بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ناصر جمال خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جماعت اسلامی کا پاکستان کے جب سے مارز وجود میں آیا ہے، اس کی ایک بہترین طریقے سے آپ جس دور کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کی زبردست طریقے سے ایک کاوش بہترین طریقے سے ان کی نمائندگی رہی ہے۔ کبھی اس میں اتار چڑھاؤ ضرور آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں، جن کو وہ یاد ہو تو انہوں نے بھرپور طریقے سے جدوجہد کو بہت زیادہ آگے کیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اوپر نیچے آپ دیکھتے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کاوش اور ان کی خدمات میں کسی قسم کی بھی کمپرومائز والی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ سیلاب کی بات آتی ہے، یہاں کے ینگسٹرز جو ہیں وہ آپ نے ان کو بہت آگے کی صفوں میں دیکھا ہوگا۔ جس طرح آپ آرمی کو دیکھتے ہیں، جس طرح آپ رفاعی اداروں کو دیکھتے ہیں، اگر پاکستان میں آپ نے ایسے حالات میں کسی کو آگے دیکھا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے لوگ دیکھے ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے ینگسٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں، انہی ینگسٹرز کو پشاور میں جو نمائندگی حاصل ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت طریقے سے ہینڈل کرنے والے، بڑی پیاری شخصیت سے میں آپ کو متعارف کرانے والے ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے پشاور میں جو یوتھ ہے ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ عبدالبصیر صاحب ہیں پشاور کے، یہ جی ایس ہیں اور یہاں سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ عبدالبصیر صاحب، تھوڑا سا موجودہ سیاسی صورتحال پہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے یا ان کی جو نمائندگی ہے، اس پہ آپ کی نظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خیبر ٹائمز کا مشکور ہوں، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ جماعت اسلامی موجودہ صورتحال سے چونکہ ملک ایک بحران میں مبتلا ہے، پہلے روز سے جماعت اسلامی کی کوشش ہے کہ ملک کو صحیح سمت پر چڑھا کر ملک کی معیشت پر توجہ دی جائے جی۔ اسی سلسلے میں جب ملک ایک بحران میں پھنسا تو ہمارے امیر محترم سراج الحق صاحب وہ دونوں فریقین کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ان مسائل کا حل نکالے، ٹھیک جی، اور ہم اختلافات کو بھلا کر، چونکہ ملک اس وقت ایک معاشی بحران سے دوچار ہے، لوگوں کی معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایک نقطے پر اتفاق کر ایک سمجھوتا کریں۔ الیکشن ہے، اس پر ایک مل بیٹھ کر بات کریں اور الیکشن کی تاریخ پر ہم متفق ہو جائیں تاکہ ملک ایک بحران سے نکل آئے۔ محترم سراج الحق صاحب دونوں فریقین کے پاس گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ دونوں طرف اس پر اس طریقے سے آمادگی ظاہر نہیں ہوئی، جس کے بعد ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، ملک ایک اور بحران کی طرف چلا گیا۔ ہماری پارٹی کی پہلی دن سے یہ کوشش تھی کہ ملک کو ایک صحیح رخ پر، ایک صحیح سمت پر چڑھا کر موجودہ جو معاشی بحران ہے اس کا ایک حل ڈھونڈا جائے، نہ کہ اس کو اختلاف تر اختلاف اور اس کو مزید معاشی بحرانوں کے پیچھے مزید ایسے پریشانیوں کی طرف عوام کو لے جایا جائے جس سے واپس نکلنا ممکن نہ ہو۔ تو ہماری کوشش ہے اب بھی جماعت اسلامی کی کہ ہم ملک میں جو موجودہ بحران ہے اس سے اس ملک کو نکالے، جو مہنگائی ہے اس پر بات کرے، جو لوگوں کے معیاری زندگی ہے اس کو بہتر بنانے پر ہم بات کریں اور اس پر آگے بڑھے، قوم کو لیڈ کرے۔ جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہوگا BRT نے وہ بند ہونے جا رہی ہے، اس طرح اور بے شمار قسم کے مسائل ہیں اس ملک کے اندر۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو بحران ہے اس سے نکلنے کا واحد حل بھی یہی ہے کہ مل بیٹھ کر قومی ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے اور اس میں تمام فریقین کو بٹھا کر عوام کا سوچا جائے، مہنگائی کے خاتمے کی بات کی جائے اور یہاں پر روزگار کی بات کی جائے تاکہ ملک ایک ترقی کی جانب گامزن ہو۔ ٹھیک جی۔ عبدالبصیر صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ تو ینگ ہیں ماشاءاللہ، میں نے قاضی حسین احمد صاحب کے دور کو بھی دیکھا، میں نے اس کے بعد کافی یعنی ادوار جو ہیں وہ میری نظر سے گزرے ہیں، تاریخ بھی گواہ ہے اس چیز کی۔ جس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا سراج الحق صاحب اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ جماعت اسلامی جتنی خدمات وہ دے رہی ہے، جتنی خدمات وہ کر رہی ہے، اگر لیڈرشپ نعیم صاحب کے پاس ہوتا تو میرے خیال میں وہ زیادہ پاپولر بھی ہیں،
اور ان کی بات کو تھوڑا سا وزن بھی ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ میں تھوڑا سا فقدان نہیں ہے؟ ہاں، میں یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے کہ وہ صرف سراج الحق بیٹھ کر جماعت اسلامی کو چلا رہے ہیں. یہ حافظ نعیم الرحمان، یہ ہدایت الرحمان بلوچ صاحب، یہ مشتاق احمد خان، یہ سب اس کے پائے ہے ایک قسم کے، اور سراج الحق صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بلکہ جماعت اسلامی کی ایک شورا ہے. سراج الحق اپنی طرف سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک شورا جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ 40-50 افراد پر مشتمل، جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے سراج الحق صاحب بذات خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس ایگزیکٹو باڈی کے ممبر حافظ نعیم الرحمان بھی ہے، مشتاق احمد خان بھی ہے، اور ہدایت الرحمان بلوچ صاحب بھی ہے. یہ کوئی اور لوگ نہیں ہے. اس ایگزیکٹو کے ممبر ہیں، وہ سراج الحق صاحب کے مشورے سے، ایگزیکٹو باڈی کے مشورے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور سراج الحق صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک جی. مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، مطلب کاروبار جو ہے وہ کافی حد تک بیٹھ چکے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پراپرٹی والے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تقریباً 1 سال سے ہم نے کوئی سودا نہیں، مطلب کوئی ہمارا کوئی کام نہیں ہوا. تو ایسے حالات میں کیا دیکھتے ہیں کہ مہنگائی سے لوگ کتنے عاجز آ چکے ہوں گے؟ یہ ماشاءاللہ بالکل بہترین سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک ایک بحران کا شکار ہے. مہنگائی میں آئے روز اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے. جو مڈل طبقہ تھا وہ بھی اس وقت لوور طبقے میں آ چکا ہے، اور جو ایک قسم کا امیر طبقہ تھا وہ آج کل مڈل، اس سے ہٹ کر کے جو ایک سفید پوش طبقہ ہے وہ اس وقت بڑی پریشانیوں سے ان کا سامنا ہے. ان کے بچوں کی اسکول کی فیسیں، ان کے ٹرانسپورٹ، کھانے پینے کی اشیاء، یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے. کاروبار کی کسی بھی فیلڈ کی بات کی جائے تو لوگ پریشان ہیں. کوئی یہاں پر جو ہے نا اس طریقے سے جو پہلے خوشحالی تھی، ایک سسٹم تھا، وہ تقریباً بیٹھ چکا ہے. کاروبار بیٹھ چکا ہے. ہر فیلڈ میں جائے لوگ وہاں سے آپ یہ شکایت سنیں گے کہ ہمارا کاروبار اس لیول پر تھا، اب اس لیول پر آ چکا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ملک میں ایک انسرٹینٹی ہے، ایک بے یقینی کی جیسی کیفیت ہے. جو باہر کے سرمایہ دار ہے وہ بھی اپنا دن کا عبدالبصیر صاحب پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بالکل کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو سرمایہ دار ہے وہ یا انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر سرمایہ کاری کرے، ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اپنے انڈسٹریز جو ہے نا وہ باہر منتقل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے دوسرے کاروباری حضرات ہیں وہ بھی باہر کی طرف. اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک کے اندر کی غیر یقینی کی کیفیت ہے. لوگ یہاں انویسٹ کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے معیاری زندگی لوگوں کا کافی گر چکا ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پر چونکہ ہم لیڈ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، ہم خواتین کی دکھ درد یعنی ان کی کالز اور وہ جس طریقے سے سفید پوش طبقہ متاثر ہے، یقین کرے یہ صورتحال کبھی ہماری زندگی میں پاکستان کے اوپر نہیں آئے تھے اس سے پہلے. عبدالبصیر صاحب، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ سماجی کاموں میں بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کس ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ جن کا زور بہت زیادہ آپ پہ ہے کہ بہت زیادہ خدمات کریں، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ پشاور کے میں جماعت اسلامی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے فرق تو ضرور دیکھا ہوگا کہ جب آپ مدد کرتے ہیں تو کیٹیریا آپ نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں جس کا گھر کچا ہو تو اسی کی مدد کرنی ہے، کیونکہ آج کل تو جن کے پکے ہیں وہ بھی بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں. جی، ہمارے ٹیم لیڈر ہے حاجی افتخار، اس وقت جس حلقے میں ہم بیٹھے PK 69 اس کے امیدوار بھی ہے. پہلے دن سے وہ ہمارے گروپ کو لیڈ کر رہے. ہم گھر گھر تک، ابھی فلڈ آیا سیلاب میں، ہم نے ہر گھر کا سروے بھی کیا، لوگوں کو جو سہولیات فراہم کر سکتے تھے وہ بھی کیا. اس کے بعد گھروں کی تعمیر بھی ہوئی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے. اور اس سے ہٹ کر اس پورے رمضان میں ہم نے پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک مسلسل جو سفید پوش طبقہ ہے ہم نے رات کے اندھیرے میں جا کر ان تک جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کی ہے، اور آئندہ بھی کریں گے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. اس وقت سفید پوش طبقہ بالکل بڑے مسائل سے دوچار ہے. وہ باہر آ کر کسی کو اپنی مجبوریاں بیان نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت بڑے مجبوریوں میں مبتلا ہے. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے. اور اس فلڈ میں جو سیلاب آیا تھا اس میں بھی ہم سفید پوش طبقے تک پہنچے ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے سروے کیا ہے، اور ہم رات کے اندھیرے میں جا کر، تاکہ اس کی عزت مجروح نہ ہو،
کہ کوئی ایسی بات نہ آئے، تو ہم ہر گھر تک جتنا ہو سکتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اس علاقے کے اندر جو یتیم ہے، غریب ہے، بیوائیں ہیں، ان کے ایسے مدد کے ساتھ ساتھ یہاں پر افتخار بھائی نے ان کی جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے سلائی کڑھائی کا ایک مرکز بنا کر ان کو ایک روزگار فراہم کیا ہے۔ اور جو یتیم ہیں ہمارے پاس رجسٹر ہے، کچھ اور بھی ہم ڈیٹا لے رہے ہیں، ان کو بھی رجسٹر کریں گے، ان تک ماہانہ ان کو وظائف دینا، عید پر ان کو تحائف دینا، رمضان ایسے دوسرے مواقع پر ہم ان کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ ایک بڑا سسٹم ہے اور یہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اس سے ہٹ کر ہم نوجوان کو، جو بے روزگار نوجوان ہیں اس معاشرے کے اندر، ان کے لیے ہم نے ایک یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ٹائپ بنایا ہے جس میں ہم ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آن لائن روزگار سیکھ سکے، اور آن لائن روزگار کا جو پیریڈ مکمل کرتے ہیں کورس، اس کے ساتھ ہی ان کو جاب پہ بھی لگا دیتے ہیں، جس سے ان کی ارننگ تقریباً اس وقت کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس ہے جو اس وقت افتخار بھائی کے ساتھ یا ان کی کمپنی کے ساتھ وہ آن لائن روزگار میں وہ مصروف ہے اور وہ اپنی ارننگ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 100 خاندان ہو گئے، 100 فیملیز۔ تو جو نوجوان بے روزگار ہے اس وقت، ان کے لیے ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے، وہ یہاں سے سیکھ کر اور پھر آن لائن بیٹھ کر وہ اپنی کمائی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم وسیع کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں افتخار بھائی نے لاہور میں الخدمت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس سے انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم مزید وسیع کریں گے اس پورے حلقے کے اندر، ملکی سطح پہ جو ہے، صوبے کے سطح پر، پشاور کے سطح پر، ٹھیک جی، بالکل خود مختار یوتھ کو خود مختار بنانے کے لیے۔ ٹھیک جی۔ عبدالبصیر صاحب، اپنے یوتھ کی جو آپ کی جتنا بھی پشاور سے ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، خدمات میں وہ فوراً ہاں کر دیتے ہیں یا تھوڑا سا حجت پیش آتی ہے آپ کو؟ یوتھ، ہمارے جو یوتھ ہے، ہمارے پاس جو ٹیم ہے، وہ اس وقت مطلب ایک انتظار میں رہتے کہ ہم کس طرح جا کے لوگوں کی خدمت کریں۔ ابھی حالیہ اس علاقے کے اوپر سیلاب آیا تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم تھی، وہ خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، ہم کیسے کسی کی خدمت کو پہنچے۔ ویسے ہی علاقے سے اطلاعات آتی ہے، پچھلے بڑی زیادہ بارشیں ہوئی تو یوتھ نے ہمیں مطلب 24 گھنٹے رابطے میں تھے کہ ہم کہاں جا کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی حادثہ آتا ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے کسی کے اوپر، تو ہماری ٹیم جو ہے نا، اللہ ان کی زندگیوں میں مزید برکت ڈالے، وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم کوئی خدمت کر سکے، قوم کی خدمت کر سکے، یوتھ کی خدمت کر سکے، اپنے بھائیوں کی خدمت کر سکے۔ تو ماشاءاللہ ہماری ایک بہترین ٹیم ہے، اور ہر علاقے میں، پورے پشاور میں جہاں بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، کسی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، کوئی بھی آفت ہو اللہ نہ کرے، اس میں ان کی جو ہے نا ایک بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں خدمت میں۔ ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ عبدالبصیر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو۔ جزاک اللہ جی، مہربانی۔ ناظرین، چلتے چلتے میں نے جو زندگی میں دیکھا ہے، کراچی میں جب بھی کوئی بات آئی ہے جماعت اسلامی کے یہ جو ینگسٹرز ہیں، یہ بڑے عمر رسیدہ لوگ بھی جو تھے، وہ بھی ینگ سے زیادہ تیز دوڑتے ہوئے، ابتداء میں جب زلزلہ آیا ہے تو ماشاءاللہ جماعت اسلامی نے بڑا خوبصورت انداز سے اس کو آگے کیا ہے۔ میں جس حلقے سے میرا خود تعلق ہے، افتخار صاحب کے حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، جتنا وہ خدمت کر رہے ہیں میرے خیال میں عوام کو 10% بھی شو نہیں ہو رہا۔ میں یہ نہیں کہ مجھے کچھ انہوں نے کوئی اسپیشل قسم کا کوئی وہ کیا ہوا ہے، کوئی اسپیشل پروٹوکول ہے میرے لیے، لیکن جب بھی میں کسی پولیٹیشین کے پاس جاتا ہوں، میں نے اتنے خوبصورت شخصیت کا بندہ بہت کم گنے چنے میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں کہ اتنی خوبصورت شخصیت کے مالک ہوں اور اتنی عاجزی جس میں ہوں۔ اللہ رب العزت کرے کہ ان کا حوصلہ، ان کا جو ترکی میں جاتے ہیں، افغانستان جاتے ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں۔ الخدمت کے تو ہوں گے، جماعت اسلامی کے ہوں گے، بٹ ایز اے پرسن دا وے آئی سی ہم، میں نے ان کو بڑا منفرد پایا، بڑا مختلف پایا اور بڑا انرجیٹک پایا کہ جہاں پہ خدمت ہوگی وہاں پہ افتخار صاحب ضرور وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔